لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زندہ ہے، سب کو تھامنے والا، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ کون ہے جو اس کے آگے شفاعت کے لیے لب کھولے مگر اس کی اجازت سے؟ جانتا ہے جو کچھ مخلوق کے آگے ہے اور جو کچھ مخلوق کے پیچھے، اور وہ سارے مل کر اس کے علم میں سے کسی ایک حقیر چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو وہ چاہے۔ وسیع ہے اس کی قدرت آسمانوں میں اور زمین میں، اور ان دونوں کی حفاظت کرنے سے وہ کبھی تھکتا بھی نہیں، اور وہ بلند و بالا ہے، عظمتوں والا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آیت الکرسی کی تفسیر کے ضمن میں عبادت کی اقسام پر گفتگو ہو رہی ہے۔ عبادت کی 3 قسموں میں ایک عبادت ہے مالی،
جیسے زکوٰۃ، عشر، فطرانہ، نظر، نیاز، منت، چڑھاوا، ان میں سے ایک مالی عبادت ہے قربانی۔ مخصوص ایام میں ذوالحج کی 10، 11 اور 12 تاریخوں میں اپنی طاقت کے مطابق اپنے جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنا۔ قرآن میں قربانی کا تذکرہ کئی جگہوں پہ آیا۔ سورۃ حج کی آیت نمبر 34 میں ارشاد ہوا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا طریقہ مقرر کیا تھا۔ حضرت آدم کے دونوں بیٹے حابیل اور قابیل سورۃ مائدہ میں ان کی قربانی کا بھی تذکرہ ہوا۔ قرآن کی بڑی مشہور سورت ہے سورۃ کوثر۔ اس میں ارشاد ہوا انا اعطینا، کم کریں، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو بہت سی بھلائیاں عطا کی۔ فصل لربک وانحر، ان انعامات کے شکرانے میں آپ اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیں اور ان نعمتوں کے شکرانے میں آپ اپنے رب کے لیے قربانی بھی کریں۔ سورۃ انعام کے آخری رکوع میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے اعلان کروایا تھا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہیں میری نماز بھی اور میری قربانی، میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا للہ، قربانی کا حکم جب آیا نا، اس کے بعد 10 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانور اللہ کی راہ میں انہی تاریخوں میں
یہ جو آج جدید دور ہے نا، اس میں ہر بندہ مجتہد بننے کی کوشش کرے، عقل کے معیار پہ ہر چیز کو تولتا رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اتنے جانور ذبح ہو گئے، اتنا گوشت ضائع ہو گیا، اس کا غریبوں کو کیا فائدہ ہوا، لہذا جانوروں کی جگہ پہ یہ رقم صدقہ کرنی چاہیے، غریبوں پر خرچ کیا جائے، کوئی سکول بنا دیا جائے، کوئی ڈسپنسری بنا دی جائے، اتنی رقم آپ قربانی پہ خرچ کر دیتے۔ انہیں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ جو لینڈ کروزر پہ سفر کرنے والے لوگ ہیں، کبھی ان سے بھی کہیں کہ تم سوزوکی کار رکھ لو اور باقی رقم جو ہے وہ غریبوں پر خرچ کرو۔ 20 کروڑ کی کوٹھی میں رہنے والا 50 لاکھ کے مکان میں رہ سکتا ہے، اور باقی خرچ وہ کس پر کرے؟ یہ کبھی خیال نہیں۔ ادھر نہیں جائیں گے، وہ جوتیوں میں، کپڑوں میں، گھڑیوں میں، موبائل میں، انہیں کبھی نظر نہیں آئے گا کہ یہ بڑے پیسے خرچ ہو رہے ہیں۔ تو موبائل تو میرا خیال ہے 4000 کا بھی بندہ لے لے تو کام اس سے بھی، پھر 7-8 لاکھ کا موبائل رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ غریبوں پہ خرچ کرو۔ ادھر وہ کبھی نہیں جائیں گے۔ یہ بے دین لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں جانور ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ رقم غریبوں پہ خرچ کر۔ انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے۔ فلسفہ مال خرچ کرنا نہیں ہے، فلسفہ یہ ہے کہ رب نے جان کی قربانی مانگی تھی، اور پھر اس نے رحمت کی اور کہا جان کے بدلے جانور۔ لیکن اس نظریے سے اور اس عزم سے اور اس ارادے سے وہ جانور ذبح کرنا ہے کہ جس وقت اس کے گلے پہ چھری رکھنی ہے نا، تو پھر اپنے رب سے بات کرنی ہے، انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اس وقت رب سے اپنی زبان میں بات کرنی ہے۔ یہ انی وجہت وجہیہ پڑھیں، ضرور پڑھیں، یاد ہو جائے تو پڑھیں، لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اس کا ترجمہ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں۔ اس وقت رب سے بات کرنی ہے، مولا تو نے جانور کی قربانی مانگی، دیکھ کتنا موٹا، تازہ، صحت مند، قیمتی جانور میں نے تیرا حکم سن کے تیری راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ مولا تو میرے دل میں جھانک کے دیکھ، کل کلا اگر تجھے میرے ماں باپ کی، برادری کی، کنبے قبیلے کی، میری زمینوں کی، فیکٹریوں کی، مال کی، اولاد کی، عزت کی قربانی بھی مانگے گا نا، مولا میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ یہ ہے قربانی کا فلسفہ۔ یہ غریبوں پر خیرات کرنے سے یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ یہ جذبہ تب پیدا ہوگا جب جانور اللہ کی راہ میں کیا کریں گے۔ ہمارے ہاں چونکہ ہر چیز رسمی ہو گئی ہے، علامہ اقبال نے کہا تھا رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، اور واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی۔ جو قوم کے واعظ ہیں وہ ممبر پہ جھوٹ بول رہے ہیں، جو قوم کے واعظ ہیں وہ ممبر پہ قصے سنا رہے ہیں، کہانیاں سنا رہے ہیں، موضوع روایتیں سنا رہے ہیں، جھوٹ کے پلندے ہیں جو ممبر پہ بیان ہو رہے ہیں۔ عقل بھی اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اسی کو علامہ اقبال کہتے ہیں واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہے۔
ہمارے ہاں ہر چیز رسمی ہو گئی، اذان بھی، نماز بھی، ہر چیز ہی رسمی، ورنہ قربانی کا صحیح طریقہ یہ تھا، اس میں میں بھی شامل، میں اپنے آپ کو باہر نہیں نکال رہا، قربانی کا صحیح طریقہ یہ تھا کہ اس جانور کو کچھ مہینے اپنے پاس رکھا جاتا، اس سے پیار کیا جاتا، اس سے محبت کی جاتی، آپ جب گھر میں داخل ہوتے تو وہ بھاگتا ہوا آتا، آپ کے قدموں سے لپٹتا، آپ کی آواز کو سنتا، آپ اس سے محبت کرتے، اور جس دن وہ ذبح ہو رہا ہے تو آپ کے آنکھوں سے بچے آپ کے رو رہے ہوتے، گھر والے رو رہے ہوتے، آپ رو رہے ہوتے، لیکن ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے۔ اگر آپ تیار بھی ہوں گے تو گھر کی جو وزیر اعظم ہیں وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ساڈے کول اے جانور نہیں پل دے، پھر پختہ فرش ہیں، ٹیلیں ہیں، کہاں آپ رکھ سکیں گے؟ ورنہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پورا سال پالتے ہیں، پھر جب وہ ذبح کرتے ہیں نا تو ان کے بچے اس جانور کے گلے سے لگ جاتے، پھر وہ روتے ہیں، پھر بچے کہتے ہیں ذبح نہیں ہونے دینا، پھر ان بچوں کو آپ کھینچ کھینچ کے پیچھے لے جاتے ہیں۔ اصل فلسفہ یہ ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو جدید تعلیم یافتہ ہیں اور انکار حدیث کی طرف مائل ہیں، انہوں نے یہ بڑا خوبصورت فارمولہ پیش کیا ہے، اس پر مال خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ قربانی نہیں کرنی چاہیے، یہ گوشت یہ غریبوں پر خرچ کرنا۔ لیکن آپ دیکھیں قربانی کے موقع پر کتنے لوگوں کے روزگار کھلتے ہیں، تصور تو تھوڑا سا کریں، وہ جو ذمہ دار جانور پالتے ہیں پھر قربانی کے موقع پہ وہ جانور بیچتے ہیں، انہیں نفع نہیں ہوتا؟ یہ زنجیر بیچنے والے، رسیاں بیچنے والے، یہ گھنگرو بیچنے والے، ان کا کاروبار نہیں ہوتا؟ کتنے لوگوں کے کاروبار کے دروازے کھلے، کسائیاں دے، اس دن تے ماچھی بھی کسائی بنے ہوندے، نائی بھی کسائی بنے ہوتے، مڈی ایک نپی تے چھرا تے ٹوکا تے چل بائی، انہیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہڈی کہاں سے جدا کرنی ہے، وہ جڑا ہڈیاں دا کرکچ کر دینے نا، پھر کھان والے بڑا مزہ آندا اس وقت، وہ گوشت کی جگہ ہڈیاں منہ میں آتی، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ پیشہ ور کسائی کو تو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں جوڑ ہے، کہاں سے میں نے الگ کرنا، ان کا روزگار نہیں کھلتا۔ کتنے مال کماتے ہیں وہ ذبح کرنے والے۔ پھر کھالوں کی خریداری، جڑا ظلم تسی ساڈے نال کیتا ہوا، جو تم نے مدارس والوں کے ساتھ ظلم کر رکھا ہے، یہ کھالوں کی خریداری میں۔ پچھلے سال دمبے کی کھال جو تھی نا، یہ 35 روپے تھی۔ کتنی؟ زیادہ بتایا میں، کئی جگہوں تو وہ کہتے ہیں مفت بھی نہیں لینی۔ میں نے کہا 35 روپے دا تو کپڑے دا تھیلا نہیں آندا بازار میں، اور لیدر کی چیزیں لینے جائیں تو وہ آسمان سے باتیں کر رہی۔ لیکن کھال کے معاملے میں مدارس کو نقصان پہنچانے کے لیے کیسی سازش کی گئی۔ ہماری قربانی کی کھالیں سرگودا میں بہت اچھی ہوتی، ہمارے جو دوست ہیں، احباب ہیں، جماعتی ساتھی ہیں، وہ بہت تعاون کرتے، دیہاتوں میں، چکوں میں، شہر میں۔ اگر ریٹ ہوتا نا سن 2000 کا، یعنی آج سے 24 سال پہلے جو ریٹ لگتا تھا قربانی کی کھالوں کا، اگر وہ ریٹ آج لگے نا تو ہماری کھالیں 70 لاکھ روپے کی۔ کتنی؟ 70 لاکھ۔ اور پچھلے سال ہماری کھالیں بچی 20 لاکھ روپے۔ 25 سال پیچھے چلے جائیں تو 70 لاکھ، اور اب صرف 20 لاکھ۔ تو وہ کھالوں والے جو ہیں ان کا بھی کاروبار چل، اس قربانی کے موقع پر کئی لوگوں کے کاروبار کھلتے، اے جڑے مسلے پاندے نے تھلے گوشت ذبح کرنے واسطے، ان کا روزگار کھلا، کئی صفیں بک رہی ہیں،
छुरियां तेज करने वाले जो लोग हैं, खुद छुरियां बेचने वाले जो हैं, ये आप कैसे कहते हैं कि कुर्बानी के मौके पे ये सब कुछ ज़ाया हो रहा है? तो बहुत ज़्यादा कारोबार लोगों के उन्हें मुयस्सर होते। अर्ज़ मैं ये करना चाहता हूँ कि कुर्बानी हर उम्मत में थी, लेकिन ये जो इस उम्मत में कुर्बानी का तरीका जारी हुआ मखसूस दिनों में, ज़ुल्हज की 10, 11, 12, इसके बारे में सहाबा ने पूछा था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मा हाज़िहिल अज़ाही या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानियां क्या हैं? इन मखसूस दिनों में अपने जानवरों को ज़बह करना, खून बहाना, इसकी हकीकत क्या है? तो मेरे आका ने फरमाया था, हिया सुन्नतो अबीकुम इब्राहीम। यहां सुन्नत उस मखसूस माने में नहीं है, यहां सुन्नत तरीके के माने में। किस माने में? ये तुम्हारे बाबा आदम इब्राहीम का तरीका है। हिया सुन्नतो अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाबा इब्राहीम का तरीका है। सारे उलमा इसे बयान करते रहते हैं। आज अक्सर जुम्मों को खुतबात में यही बयान हो, ईद के मौके पे भी शायद उलमा ये बयान करे, खतीब ये बयान करे, लेकिन जिस रंग में मैं बयान करना चाहता हूं वो उन खुतबा से हट के हो। ये तुम्हारे बाबा इब्राहीम का तरीका है। क्यों भाई? इब्राहीम का जो तरीका था वो जानवर ज़बह करने का था। वो तो था अकलौते बेटे के गर्दन पे छुरी चलाने के लिए तैयार हो जाना। और हम क्या ज़बह करेंगे? उनका तरीका कैसे हुआ? उनका यह तरीका नहीं था। हजरत इब्राहीम का तरीका यह था कि उन्होंने अकलौता बेटा, उसके गर्दन पे छुरी रखने का आज़म किया। सूरह साफात पढ़िए 23वें पारे में, उसमें इस वाकया को जिक्र किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब में देखते हैं कि मैं अपने बेटे को क्या कर रहा हूं? ज़बह कर। वो अपने बेटे के सामने ये बात रखते हैं, मैंने देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं, फंजुर माज़ा तरा, तेरी क्या राय है? यह भी हजरत हाजरा की गोद में पला है। एक लम्हे के लिए भी नहीं कहता बाबा ख्वाब में देखकर अकलौते बेटे को ज़बह करना नहीं। बाबा 10 ऊंट ज़बह कर लो, 50 ऊंट ज़बह कर लो, अपना ख्वाब पूरा कर लो, नहीं कहता। यह कहता या बती फल मातूमर, बाबा जिस चीज का तुझे हुक्म दिया गया है ना उसे कर गुजरिए। अगर रब मेरी कुर्बानी मांगता है तो कुर्बानी तो हमेशा महबूब और प्यारी चीज की मांगी जाती है। तो मैं ये क्यों ना समझूं इस धरती पर रब को मुझसे प्यारा बंदा ही नजर कोई नहीं आया, तभी तो मेरी कुर्बानी मांगता है। बाकी रह गया मेरा मामला, सत्ताजेदोनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। आप मुझे अल्लाह ने चाहा तो सब्र करने वालों में से पाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अज़म, इरादा, तरीका क्या था? बेटा भी अकलौता, मन्नतों से लिया, मांग मांग के लिया, रब्बे हबली मिनस सालिहीन,
بڑھاپے کی اولاد. اور قرآن کہتا ہے فلما بالغا معه السعی، وہ بیٹا ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا. علماء کہتے ہیں 13-14 سال، ہاتھ بٹانے کے قابل ہوا، ساتھ ساتھ چلنے کے قابل ہوا. خواب میں دیکھا، اسے تیار کر کے لے گئے. قرآن کہتا ہے فلما اسلما، دونوں نے ہمارے حکم کو مانا، باپ نے بھی بیٹے نے. سرے تسلیم خم کیا. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، کچھ علماء کا خیال تو ہے کہ جبین اس طرف کو کہتے، پہلو کے بل لٹایا جیسے جانور کو لٹاتے. کچھ علماء کا خیال ہے نہیں، جبین اسے کہتے ہیں، ماتھے کو، ماتھے کے بل لٹایا. اس کی کئی وجوہات بیان کرتے ہیں علماء، لیکن سب سے بہترین وجہ یہ ہے کہ سجدے میں بندہ رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے. اور حضرت ابراہیم بھی چاہتے تھے کہ میں بیٹے کے گردن پہ چھری رکھوں نا تو اس کا سر کس کے سامنے جھکا ہوا. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، باپ بیٹا دونوں نے بات کو مانا. باپ نے بیٹے کو جبین کے بل لٹایا. لٹانا ہی جانور کا مشکل ہوتا ہے، چھری ہاتھ میں. یہ جو باقی علماء بیان کرتے ہیں نا، خطیب بھئی حضرت اسماعیل نے کہا جی ابا جی پٹی باندھ لے ہوتے، وہ چھری تیز کرتے تھے، یہ سب اسرائیلی روایات. یہ تقریروں میں لذت پیدا کرنے کے لیے اور مزہ پیدا کرنے کے لیے علماء بیان کرتے. اس میں اتنا نہیں سوچتے کہ حضرت ابراہیم کی کمزوری نظر آ رہی، کہ وہ خوش دلی سے تیار نہیں تھے اسماعیل کے آنکھوں پہ پٹی باندھ. نہیں، کہیں حدیثوں میں کسی جگہ پہ اس کا تذکرہ نہیں. چھری ہاتھ میں بیٹے کو لٹا دیا. جب جانور کو لٹا دیا جائے، چھری چلانے میں کتنی دیر لگتی؟ چند سیکنڈوں کی بات. لٹانا ہی تو مشکل ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے فلما اسلما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جبین کے بل لٹایا، چھری ان کے ہاتھ میں، وہ گلے کے قریب لائے. ہم نے اوپر سے آواز دی یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچا کر. یہ ہم نے جنت سے دمبا بھیجا ہے، اس کو ذبح کریں، ہم آپ کو اسماعیل کی قربانی کا ثواب عطا کریں. حضرت اسماعیل کو خراش بھی نہیں، ان کی جگہ دمبا ذبح ہو. یہاں میں رک کر ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں کہ ایسے موقع پہ اگر مسئلہ سمجھا دیا جائے، مسئلہ ذرا جلدی سمجھ آ جائے. یہاں تو یقیناً دوسرے مسلک کا کوئی بھائی یہاں موجود نہیں ہو، اگر ہو تو وہ سنیں. لیکن ہمارے فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے میری یہ تقریر اس تک پہنچے تو بندیالوی منت کرے کہ پڑھے لکھے لوگ میری اس گفتگو پر تھوڑا سا غور کریں. یہ جو سارا واقعہ ہے، خواب آیا، بیٹے کو ذکر کیا، بیٹے نے آمادگی ظاہر کی، وہ بیٹے کو تیار کر کے منا لے گئے، انہوں نے لٹایا، اس کی جگہ پہ دمبا آ گیا، اسماعیل کو خراش بھی نہیں آئی. یہ سارا جو قصہ ہے قرآن بیان کرتا ہے. بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں طبقے اسی طرح بیان کرتی ہیں، اس لیے کہ قرآن بیان کرتا ہے. یہ سب امتحان تھا یا ڈرامہ تھا؟ ایک میری سوچ لو یار، امتحان تھا. حضرت ابراہیم کو یہ پتا تھا
میں نے صرف بیٹے کو تیار کر کے لے جانا ہے، میں نے صرف اسے لٹانا ہے، میرے بیٹے کو خراش بھی نہیں آنی، اس کی جگہ دمبا آ جانا ہے۔ حضرت ابراہیم کو یہ علم تھا، اور اگر تھا پھر کیا بنے گا؟ ڈراموں میں کردار متعین ہوتے ہیں، تسی چنگی طرح جان دے، تو نے اس دروازے سے آنا ہے، میں نے اس دروازے سے، تو نے یہ کہنا ہے، میں نے یہ کہنا۔ آخر میں جس کردار کو گولی لگنی ہوتی ہے سب کو پہلے پتا ہوتا ہے۔ ڈرامے میں کردار متعین ہوتے ہیں، میری منت مانو اور اس پر غور کرو، ضد چھوڑ دو، کیا دیوبندی، کیا بریلوی، کیا وہابی، فلاں گستاخ رسول ہے، چھوڑ دو یار اسے سب کچھ، خدا کے لیے اس واقعہ پر غور کر کے فیصلہ کرو، یہ امتحان تھا یا ڈرامہ؟ چلو میں کیوں کہوں، قرآن سے پوچھنا، یہی سورہ صافات ہے جہاں اس واقعہ کو ذکر کی۔ دنیا میں جتنے امتحان ہوتے ہیں، پرائمری سے لے کے ایم اے تک، میڈیکل، لا، انجینئرنگ، جو بھی امتحان ہوتے ہیں، جب بچے طالب علم پرچہ دے کے گھر آتے ہیں اور گھر والے پوچھتے ہیں سنا، تو طالب علم کہتا ہے پرچہ تے بڑا اوکھا سی پر میں کر رہا ہوں۔ ہمیشہ یہی ہوتا، اور پرچہ بنانے والے سے پوچھو ایڈا اوکھا پرچہ بنایا ہی، تو وہ کہتا ہے اسا تے سوکھا جہا بنایا۔ اس کو آسان کیوں لگتا ہے؟ اس کا علم زیادہ ہے، پرچہ بنانے والے کا علم زیادہ ہے، اسے وہ آسان لگتا ہے۔ طالب علم کا علم کم ہے، اسے کیا لگتا ہے؟ مشکل۔ دنیا کے سارے امتحان دینے والے کہتے ہیں پرچہ مشکل تھا، لینے والے کہتے ہیں آسان تھا۔ حضرت ابراہیم کا امتحان واحد امتحان ہے جس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین، پرچہ تے بڑا مشکل سی پر سادہ ابراہیم بھی 100 نمبر لے کے پاس ہو گیا۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، بڑا مشکل پرچہ تھا، بڑا مشکل امتحان تھا، لیکن ابراہیم کامیاب ہو گئے۔ اگر یہ امتحان تھا اور یقیناً تھا تو پھر بولو، حضرت ابراہیم کو آنے والے حالات کا پتہ تھا، علم تھا، انہیں یہ علم تھا کہ اسماعیل کو خراش نہیں آنی، صرف میں نے لے جانا ہے، اس کی جگہ دمبا آنا ہے، مجھے بیٹے کی قربانی کا ثواب مل جانا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم کو علم تھا، بولو زور سے بولو۔ اگر نہیں تھا نا، اور اگر یہ ڈرامہ نہیں تھا، الیاذ باللہ، امتحان تھا اور یقیناً امتحان تھا، تو پھر بندیالوی تمہیں دعوت دیتا ہے عقیدہ وہی اپناؤ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ آنے والے حالات کو، کل کی بات کو سوائے رب کے کوئی نہیں جانتا۔ سورۃ لقمان کی آخری آیت، اس میں 5 چیزوں کا ذکر، اس 5 چیزوں میں ایک چیز کیا ہے؟ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ یہ سورۃ لقمان کی آخری آیت جا کے پڑھیے۔ میرے آقا ایک شادی والے گھر میں آ رہے ہیں، بخاری میں، چھوٹی بچیاں دف پر گیت گا رہی، ان گیتوں میں اودھ کے شہیدوں کا ذکر ہے،
ان گیتوں میں مجاہدین کا تذکرہ ہے. چھوٹی بچیاں شادی والی گھر میں دف پہ گیت گا رہی. جو ہی نبی پاک داخل ہوئے نا، ایک بچی کی نظر پڑی. اس بچی نے ایک مصرع اٹھایا. اس نے کہا فینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے اندر ایک ایسا نبی موجود ہے جو کل کی بات جانتا ہے. اس بچی نے مصرع اٹھایا. میرے نبی کے کان مبارک پہ مصرع پڑا تو جس طرف آپ جا رہے تھے ادھر نہیں گئے، سیدھے ان بچیوں کے پاس آئے. یہ نہیں کہا بچی یہ آخ لیس خیر ہے. نبی پاک کے ذہن میں آیا بھئی اے تے بچی یہ کل دے جڑے بزرگ آنے انہوں نے تو دلیل بنانی ہے کہ آپ کے سامنے کہا گیا، آپ نے اسے رد نہیں کیا. سیدھے آئے، بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا وہی کہو جو پہلے کہہ رہی تھی، کل کی بات سوائے رب کے کوئی نہیں جانتا ہے. اٹھائیے گا بخاری. آنے والے حالات کو اللہ کے سوا کوئی نہیں. ہاں مجھے یہ علم ہے کہ آپ میرے خط کے جواب میں کیا لکھیں گے، تو جو آپ نے لکھنا ہے اس کو میں پہلے رد کر دوں. کئی علماء اس پر بولیں گے، میری اس گفتگو پر کئی علماء بولیں گے، بول کے کہیں گے وہ نبی پاک نے نہیں کہا تھا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ خیبر کا قلعہ فتح ہوگا، تو وہ کل کی بات تھی نا. تو پھر سنیے، کلی علم کی بات ہو رہی ہے، کلی علم کی. ہر بات کو جاننا، کل کی ہر بات کو جاننا، یہ صفت ہے عرش والے کی. اس میں سے کسی ایک بات کا علم، دو باتوں کا علم، تین باتوں کا علم اللہ وحی کے ذریعے اپنے نبی کو بتا دے، اسے علم غیب نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں اطلاع علی الغیب. اللہ بتا دے، لیکن ہر بات کو جاننا، آنے والی ہر بات کو جاننا، یہ صفت نبی ولی کی نہیں. یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ کرے یہ جو میں نے استدلال پیش کیا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا یہ واقعہ ڈرامہ نہیں تھا، امتحان تھا. امتحان تھا تو پھر ان دونوں کو نتیجے کا علم نہیں تھا، نتیجے کا پتہ نہیں تھا ان دونوں کو کہ نتیجہ کیا نکلے گا. تو حضرت ابراہیم کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ جانور ذبح کرنا. ان کا عزم کیا تھا، ارادہ کیا تھا؟ اکلوتے بیٹے کے گردن پہ چھری رکھنا. یہ تو رب نے مہربانی کر دی، بیٹے کی جگہ دمبا آ گیا. عزم بیٹے کے ذبح کرنے کا تھا. پھر یہ قربانی کرنا ابراہیم کا طریقہ کیسے بنا جی؟ ہم تو جانور ذبح کریں گے، بکرے، دمبے، گائے، اونٹ ہو. ان کا طریقہ کیسے بنا؟ قربانی، میری یہ بات میں نتیجے پہ لے آئی ہوں، آپ کو غور سے سننی ہے. قربانی ابراہیم کا طریقہ تب بنے جب ہم بھی اپنی اولاد کے گردن پہ چھری رکھیں. پھر یہ ان کا طریقہ بنے. یہ ناممکن ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو پھر بندیالوی کہتا ہے قربانی ابراہیم کا طریقہ تب ہی بن سکتی ہے کہ ہم ذبح تو جانور کریں لیکن اللہ ہمیں ثواب اولاد کی قربانی کا عطا کرے. پھر یہ ابراہیم کا کیا بن جائے گا؟ طریقہ بن جائے گا کہ تم جانور ذبح کرو، میں تمہیں اولاد کی قربانی کا کیا دوں گا؟ جان کے بدلے جانور. لینی تھی جان،
ہم نے آسانی کر دی، جان نہیں، جان کے بدلے جانور ذبح کر، ہم تجھے اولاد کی قربانی کا کیا دیں گے؟ اللہ سے یہ بعید بھی کوئی، اللہ کی رحمتوں سے یہ کوئی بعید کہ ہم جانور ذبح کریں، اللہ میں اولاد کی قربانی کا ثواب دے دے، کوئی بعید نہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ نمازیں بھی تو ابتدا میں 50 ہی فرض ہوئی تھی، ابتدا میں کتنی نمازیں فرض ہوئی؟ معراج والی رات، پھر اللہ نے رحمت کی، آپ نے تخفیف کی درخواست کی، رب نے رحمت کر دی، 50 کی جگہ کتنی رہ گئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے تیری امت نہیں پڑھ سکے گی، نہیں پڑھ سکے گی، نہیں پڑھ سکے گی، نہیں پڑھ سکے۔ حضرت موسیٰ کیوں کہتے تھے؟ انہیں اپنی قوم کا تجربہ تھا، وہ دیکھ چکے تھے اپنی قوم کو، من سلوا کھانے والے، سمندر میں راہ پانے والے، بادلوں کے سائے کے نیچے رہنے والے، اتنی نعمتوں کے باوجود اللہ نے کہا گائے ذبح کرو، انہاں کیا رنگ کیو جے ہوئے، فرمایا ایو جے ہوئے، انہاں کیا عمر کی ہوئے، فرمایا یہ ہو، حالے گل کھلی نہیں، کچھ اور وضاحت کرو۔ 40 سال کے بعد جا کے گائے ذبح کی، کتنی؟ حضرت موسیٰ نے سوچا میری قوم 40 سال گاں ذبح نہیں کیتی، اے روز دیاں 50 پڑھیں گے۔ انہوں نے ہمیں قیاس کر لیا اپنی قوم پر، اس لیے وہ کہتے تھے وہ نہیں پڑھ سکیں گے، نہیں پڑھ سکیں گے، نہیں پڑھ سکیں گے، 5 بھی نہیں پڑھ سکیں گے۔ اب تخفیف کروائیے، میرے نبی نے فرمایا ہن شرم آندی ہے۔ کیوں؟ معاف ہو رہی تھی 5 کر کے، کتنے کتنے کر کے؟ 2 کر کے تو معاف نہیں ہو رہی، 5 کر کے معاف ہو رہی تھی۔ اب رہ کتنی گئی تھی؟ تو اب کے جانے کا کیا مقصد تھا کہ یہ 5 بھی ہن شرم آندی ہے۔ اوپر سے آواز آئی ما یبدل القول لدی، بات ہماری طرف سے نہیں بدلی، بات تمہاری طرف سے بدل گئی ہے، مولا تیری طرفوں نہیں بدلی۔ 50 دیاں 45 40 35 30 25 20 15 10 5 تیری طرف سے نہیں بدلی۔ فرمایا نہیں، تمہارے ذمے تھا 50 نمازوں کا پڑھنا، میرے ذمے تھا 50 نمازوں کا ثواب دینا، بات تمہاری طرف سے بدل گئی ہے، تم 50 کی بجائے 5 پڑھو گے، میں ثواب اب بھی 50 ہی کا عطا کروں۔ ما یبدل القول لدی، بات ہماری طرف سے نہیں بدلی، بات تمہاری طرف سے بدل گئی۔ کچھ نئے لوگ آئے ہوں گے، اسے میں اپنے انداز میں بیان کرتا ہوں، میرا اپنا ایک انداز ہے اس کو بیان کرنے کا، اگر آپ کو پسند آ جائے تو آپ کہنا بندیالوی اچھا بیان کر گئے۔ جو نمازیں عرش پہ 50 فرض ہوئی نا، وہ اترتے 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 فرش پہ آ کے 5 ہو گئی، اور جو فرش پہ 5 پڑی گئی نا، وہ چڑھتے 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 عرش پہ جا کے پھر 50 ہو گئی۔ بات ہماری طرف سے نہیں بدلی، بات تمہاری طرف سے بدل گئی۔ جو رب پہلے 50 نمازیں فرض کی، پھر 5 کر دی، لیکن کہا ثواب اب بھی 50 کا دوں گا، تو اس نے پہلے اولاد کی قربانی مانگی، پھر اللہ نے تخفیف کر دی، اولاد نہیں جانور، تو وہ اللہ جانور کی قربانی پر ثواب کس کی قربانی کا عطا کرے گا؟ اولاد کی قربانی کا۔ لیکن یہ تب ہے جب عزم ابراہیم والا ہو،
میں آئندہ جمعہ اس پر تفصیلی روشنی ڈالوں گا انشاءاللہ۔ عقیدہ ابراہیم والا ہو، ارادہ ابراہیم والا ہو، عزم ابراہیم والا ہو، نظریہ ابراہیم والا ہو۔ اللہ نے کہا اسلم، قرآن بولا پہلے پارے میں، اللہ نے حضرت ابراہیم نے کہا اسلم، فرما بردار بن جا۔ جواب میں ابراہیم نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں اپنے رب کا فرما بردار ہو گئے۔ اس عزم سے جب آپ جانور ذبح کریں گے پھر اللہ اولاد کی قربانی کا ثواب دے۔ جو عزم، ارادہ، عقیدہ، نظریہ حضرت ابراہیم کا تھا، اسلام کا لغوی معنی کیا ہے؟ ہمارا مذہب ہے اسلام۔ اسلام کا شرعی معنی کیا ہے؟ اسلام کا شرعی اور اصطلاحی معنی ہے ایک دین کا نام ہے جو دین لے کر آئے تھے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ دین کامل اور مکمل ہے، شریعت کامل اور مکمل ہے۔ یہ اس کا اصطلاحی معنی ہے، شرعی معنی ہے۔ لغوی معنی کیا ہے؟ جسے ہم لفظی معنی کہتے ہیں۔ لغوی اور لفظی معنی اسلام کا ہے سپرد کرنا، سونپ دینا، سپرد کرنا۔ جب بندہ اسلام قبول کرتا ہے اور بندہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں مسلم ہوں، تو وہ اپنا سب کچھ سپرد کرتا ہے کس کو؟ یہ اسلام کا لغوی معنی، وہ ہر چیز سونپ دیتا ہے کس کو؟ اسلام کا معنی یہی ہے۔ اونٹ کی ناک میں نکیل ڈالی گئی، اب وہ اپنی مرضی سے اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، رک نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا۔ 10 سال کا بچہ اسے اٹھا رہا ہے، بٹھا رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، چلا رہا ہے۔ اس کی ناک میں نکیل ڈالی گئی۔ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا تو ہمارے ناک میں بھی ایک نکیل ڈالی گئی، تیری مرضی ختم، اب تو نے اٹھنا، جاگنا، کھانا، پینا، تجارت، سیاست، عدالت، حکومت، شادی، غمی، تجہیز، تکفین، کفن، دفن، مسجد میں آنا، نکلنا، رات کو گھر جانا، اب تیری مرضی نہیں چلے گی، اسی طرح چلے گا جس طرح میں کہتا ہوں، میرا نبی کہتا ہے۔ یہ اسلام کا معنی ہے، اسلمت لرب العالمین۔ یہ نظریہ جب قائم آپ کریں گے، یہ نظریہ جب ہوگا تو پھر آپ جانور ذبح کریں گے، اللہ آپ کو ثواب کس کا دے گا؟ اولاد کی قربانی۔ لیکن اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ ابھی بہت سارے لوگوں نے جانور خریدنے ہیں، اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ نمود و نمائش سے بچیں، شہرت، دکھلاوا، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ہمارے فلاں رشتہ دار نے 3 لاکھ کا بیل لیا ہے، اساں 4 لاکھ دا لے، یہ کوئی طریقہ، اس سے بچ جائیں۔ میں قیمتی جانور لینے والے لوگ جو ہیں 6 لاکھ 7 لاکھ کے، میں ان کی نیت پہ بالکل شک نہیں کرتا۔ ویسے بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ مومن کے بارے میں اچھا گمان کرو، کسی مومن کے بارے میں برا گمان نہ کرو۔ میں نہیں گمان کرتا کہ وہ ریاکاری کے لیے کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ پیسے والے لوگ ہیں، دولت مند لوگ ہیں، وہ کہیں رب نے قربانی مانگی ہے، کیا 20-25 ہزار کا بکرا ذبح کرنا ہے، ہمیں اللہ نے دولت بڑی دی ہے، ہمیں اچھا جانور ذبح کرنا چاہیے۔ میں اچھا گمان آپ کے متعلق کر لیتا ہوں کہ آپ اس لیے اچھا جانور لیتے، اچھی چیز اللہ کی راہ میں کیا کی جائے؟ قربان کی۔ لیکن
مجھے ایک بات کی آج تک سمجھ نہیں، وہ آپ مجھے سمجھا دیں۔ قربانی واجب ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر آپ نے ایک ارب پتی آدمی ہے، ارب پتی، اس نے 7واں حصہ کسی گائے میں ڈالا، 7واں حصہ مثلا 20,000 22,000، خدا دی قسم ہے اللہ قیامت کے دن اس سے نہیں پوچھے گا کہ تو قربانی نہیں کی تھی، اس کا فرض ادا ہو گیا۔ 20 22 23,000 میں ہو گئے، لیکن اس کے باوجود آپ 7 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ۔ مجھے کسی نے بتایا کہ فلاں لوگ جو ہیں ہمارے شہر میں نہیں کسی اور شہر میں ہیں، وہ 40 بکرے ذبح کر قربانی، ایک سے بھی فرض کیا ہو گیا؟ ادا ہو۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ قربانی کے موقع پر 5 بکرے 10 بکرے 2 ویڑے وہ لوگ ذبح کرتے ہیں، جب زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے تو وہ لوگ اپنے مال کی پوری زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اس دا من فلسفہ سمجھا، جانور قربان کرو کس کا حکم ہے؟ مال کی زکوٰۃ دو کس کا حکم ہے؟ جانور تو ذبح کرتا ہے 8 10 5 وہ اگر تو 23 25 ہزار کا بھی دے دینا فرض ادا ہو گیا۔ زکوٰۃ فرض ہے، نہیں نہ دینی تو تیری دولت کو اللہ نے لوہے کے تختوں میں بدل دینا ہے، اسے جہنم کی آگ میں تپانا ہے، پھر وہ لوہے کی تختیاں جو ہے نا اس سے تیرا ماتھا پہلو پیٹھ اس سے رب نے داغنا ہے، اور جب چلانا ہے نا تو کہا جائے گا ہاذا ما کنزتم، چلاتے کیوں ہو؟ یہ وہی خزانہ ہے، یہ وہی دولت ہے، یہ وہی زیور ہے جسے گن گن کے رکھا کرتا تھا۔ زکوٰۃ ادا نہیں کرنی تو عذاب ہونا ہے۔ مجھے اس فلسفے کی سمجھ نہیں آئی۔ قربانی پر 50 لاکھ خرچ کر دیتے ہیں لوگ، زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے تو عمرہ کرنا فرض ہے۔ بولو، اگر کسی بندے نے ساری زندگی عمرہ نہیں کیا، رب اس سے پوچھے گا قیامت کے دن کہ تو نے عمرہ کیوں نہیں کیا؟ پوچھے گا۔ ہاں حج فرض ہو گئی نا، اور پھر حج نہیں کیا اس سے پوچھے، بلکہ میرے آقا نے فرمایا حج فرض ہو جائے اور اس کے بعد بندہ حج نہ کرے، رب کو کوئی پرواہ نہیں، یہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ بڑی سخت وعید ہے، بڑی سخت وعید۔ حج پر عمرہ فرض ہے، واجب ہے، واجب ہے، صرف سنت ہے۔ اگر کسی بندے نے عمرہ نہیں کیا، قیامت کے دن کوئی باز پرس نہیں، زکوٰۃ نہیں دی، عمرے پہ بھاگ کھڑے ہوتے ہو، زکوٰۃ نہیں دیتے ہو، کیوں؟ اور پھر عمرے پہ نابالغ بچوں کو لے جاتے ہو، 4 سال کا بچہ 5 سال کا بچہ بچہ عمرے پہ جا رہے ہیں۔ بولو 5 سال کے بچے پہ رب نے نماز فرض کی ہے؟ اس پہ نماز فرض کوئی نہیں، تو لاکھوں روپیہ بھر کے عمرے پہ جا رہا ہے۔ عقل مندی کا ثبوت دو یار، یہ پیسے جو اس طرح لگاتے رہتے ہو، یہ پیسے زکوٰۃ میں لگایا کر، وہاں خرچ کیا کر، اس لیے کہ اس کی پوچھ ہونی ہے۔ اللہ نے عذاب دینا ہے، اس کے بارے میں پوچھنا ہے اللہ نے۔ ہاں
یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں عمرے سے روک رہا ہوں، عمرہ ضرور کرو، نہ ثانوی کراؤ، لیکن تب جب زکوٰۃ کیا کرو، پوری ادا کرو، عشر پورا ادا کرو۔ پھر اگر اللہ نے دولت دی ہے جاؤ عمرے پر، اللہ نے دولت دی ہے، دوسری حج کرنا چاہتے ہو کرو۔ اگر کوئی بندہ دوسری حج نہیں کرتا، کوئی باز پرس نہیں، ایک حج فرض ہے۔ کیوں پڑھے لکھے لوگوں، تمہارے پیارے پیغمبر نے کتنی حجیں کی ہیں؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ صرف ایک حج، حالانکہ اس سے پہلے حج فرض ہو چکی تھی 1 سال، آپ نے وہ حج نہیں کیا۔ اس حج میں آپ نے امیر حج بنایا حضرت سیدنا صدیق اکبر کو رضی اللہ عنہ، انہیں بھیجا، خود نہیں گئے، خود اگلے سال گئے، جسے آپ حجۃ الوداع کہتی۔ تو میرے آقا نے 2 حجیں میرے آقا کر سکتے تھے فرض ہونے کے بعد، کی کتنی؟ 1۔ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ زکوٰۃ پوری دیتے ہیں، عشر پورا دیتے ہیں، اس کے بعد آپ کے پاس مال ہے، دولت ہے، جائیں آپ حج پہ، عمرے پر۔ لیکن میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کی خیر خواہی کرنا چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کیا ہونی چاہیے؟ پوری ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس کے بارے میں رب نے کیا کرنا ہے؟ پوچھنا ہے، سزا ہونی ہے۔ اور اس کے بارے میں رب نے، قربانیوں کے بارے میں رب نے نہیں پوچھنا کہ 7 کی تھی کہ 10 کی تھی۔ وہ گائے میں 7واں حصہ بھی تم نے ڈال لیا نا، تو فرض کیا ہو گیا؟ ہمارے ہاں جو اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں جامعہ ضیاء العلوم میں، وہ لوگ اپنے نام لکھوا رہے ہیں، 23,000 روپیہ فی حصہ رکھا گیا۔ جو لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں وہ صبح 8 بجے سے لے کے 1 بجے تک دفتر میں آ کے نام اپنا لکھوا سکتے ہیں۔ ایک اپیل میں کروں گا، کچھ لوگ وقف قربانی کریں، دولت مند لوگ ہیں نا، پیسے والے لوگ، گھروں میں آپ کرتے رہتے ہیں قربانیاں، اور یوں ہی آپ گوشت بانٹتے رہتے ہیں عام لوگوں پر۔ آپ وقف قربانی کریں، یعنی آپ حصہ ڈالیں اور ناظم صاحب کو آپ کہیں کہ یہ ہمارا حصہ آپ ڈال لیں، یہ آپ طالب علموں کو دے دیں، ہماری طرف سے یہ کیا ہے؟ وقف۔ یا پوری ایک گائے آپ کرنا چاہتے ہیں یہاں، اور آپ وقف کر دیں اسے کہ ہماری طرف سے یہ حصہ طالب علموں کو دے دیں۔ قربانی والے دن بھی ان کے لیے کھانا پکتا ہے، رات کو پھر پکتا ہے، دوسرے دن پھر پکتا ہے۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو طالب علم ہمارے پاس کام کرتے ہیں کھالوں کے لیے، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، وہ گھروں میں جائیں تو کچھ نہ کچھ گوشت وہ یہاں سے لے کے جائیں، ہم انہیں تقسیم کریں اور وہ لے کے جائیں۔ تو اگر کوئی صاحب ثروت حضرات ہیں اور وہ قربانی کرنا چاہتے ہیں اور وقف کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری طرف سے قربانی کریں، پیسے لیں، لیکن گوشت جو ہے وہ کیا ہے؟ وقف ہے طلباء کے لیے، یہ طلباء میں تقسیم کر دیا جائے۔ درس قرآن پچھلے جمعے سے یہاں شروع ہے معاویہ مسجد میں مغرب کی نماز کے بعد۔ پہلے تو میں نے ابتدائی درس دیا، قرآن کی اہمیت کو میں نے ذکر کیا۔ 18 بلاغ جو ہمارا درس چل رہا تھا رمضان سے پہلے، ہم سورت احزاب میں پہنچے تھے، 22ویں پارے میں سورت احزاب ہے، بڑی معرکۃ الآراء سورت ہے۔ تو آج سورت احزاب سے ابتدا کریں گے انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد، یہاں معاویہ مسجد۔ آپ جو لوگ پچھلے جمعے نہیں آ سکے، کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکے یا آپ کو پتہ نہیں تھا، تو آج آپ ارادہ کریں کہ ہم نے مغرب کے بعد عشاء تک قرآن کے درس میں شریک ہونا ہے، اللہ کا قرآن ہم نے سننا ہے۔ یہ ایک آیت کا سمجھ لینا کئی ہزار نفلوں کے ثواب سے افضل ہے، بہتر ہے، ایک آیت کا سمجھ جانا قرآن کا۔ تو آپ اپنے دوستوں کو بھی بتائیں گے، جتنے ہمارے محلے کے لوگ ہیں، محلے کے نمازی جو ہمارے ہیں، میں ان سے تاکیداً کہوں کہ میں نے آپ کے لیے یہاں شروع کیا، ورنہ 18 بلاک میں درس چل رہا تھا 25 سال سے، میں نے آپ کے لیے یہاں شروع کیا ہے کہ اس علاقے کے لوگ اس میں شامل ہوں۔ تو
تو ہمارے جو 5 وقت کے نمازی ہیں، محلے دار ہیں، وہ لازماً اس میں شریک ہوں جی۔